ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ لڑکا جسٹ میچور ہونا چاہیے اور اس کا خود کا گھر ہونا چاہیے یا کوئی سرکاری اس کی جاب ہونی چاہیے، جو بس یہی ہے. باقی اگر وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کو ان کا مطلب ڈزنٹ میٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع کے اوپر میں بات چیت کروں گا وہ یوتھ کی بہت بڑی پرابلم بن چکی ہے، اور وہ ایکچولی میں ہے شادی. کہ آج کل جتنے بھی ہماری جو یوتھ ہے نا، ان کے مائنڈ سیٹ ایک یہی بن چکا ہے کہ ہم نے 30 سال کی عمر کے بعد ہم نے اپنی شادی کرنی ہے. لیکن جو اس سے پہلے ہم نے اپنی پہلے اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے، پھر ہم تھوڑی سی آؤٹنگ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا انجوائمنٹ وغیرہ کریں گے، تھوڑا سا ویل سیٹل ہو جائیں، لویل ہو جائیں، پھر ہم جا کے شادی کریں گے. اور جب تک پھر ان کی ایج آتی ہے 30 سال کے بعد، جب وہ پھر اپنے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، پھر ان کے لیے کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ملتے. پھر ان کے لیے بہت بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور دیکھو، جو شادی کا وقت ہوتا ہے، یہ شادی کا وقت صرف ایک ہی وقت مقرر ہوتا ہے. یہ دیکھو، جو 22-23 سال یہی جو ایج ہوتی ہے، اسی ایج میں شادی جو ہوتی ہے وہ کر لینی چاہیے. اب جو شخص 35 سال کی عمر میں جو شادی کر رہا ہے، وہ اتنے حرام ریلیشن شپ میں ہوگا کہ اس کو، جب ظاہر سی بات ہے، جب آپ کو باہر سے دودھ مل رہا ہے تو آپ کو گھر میں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے. اور قرآن میں بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو نیک مرد ہیں وہ نیک عورتوں سے شادی کریں، اور جو نیک عورتیں ہیں وہ نیک مردوں سے شادی کریں. اب جو ہمارا ایک جو مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اگر کسی کے لیے بھی کوئی رشتہ آتا ہے نا، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ لڑکا شرابی ہے یا زانی ہے یا کوئی اور غلط کام کرتا ہے، تو وہ صاف صاف منع کر دیتے ہیں اس رشتے سے کہ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا. ہاں، اگر بس یہ پتہ چل جائے کہ نماز نہیں پڑھتا یا قرآن نہیں پڑھتا یا تھوڑا سا بس بد اخلاق ہے، مطلب تھوڑی سی غصہ کرتا ہے، تو بولتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ہم مطلب دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، شادی کے بعد سیٹ ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی تم رشتہ دیکھو تو اس میں خوبیاں دیکھو کہ وہ نمازی ہے، ایماندار ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ تم اپنی شادی وغیرہ کر دو. یہ اس میں جو پہلی خوبیاں وہ یہ دیکھی جاتی ہیں. ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ لڑکا جسٹ میچور ہونا چاہیے اور بس اس کا خود کا گھر ہونا چاہیے یا کوئی سرکاری اس کی جاب ہونی چاہیے، جو بس یہی ہے. باقی اگر وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کو ان کا مطلب ڈزنٹ میٹر، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جب ان کی جو شادی کے بعد جب ان کے اتنے اختلافات بڑھ جاتے ہیں، اتنی ان کی گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے یہی نہیں پتا ہوتا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، یا جو ہوتے ہیں ساس سسر ان کے کیا حقوق ہیں. ان کو کسی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا. آپ کو میں جیسے اگزامپل کے طور پہ سمجھاؤں، اگر کل آپ کا فزکس کا پیپر ہے، تو اگر آپ میتھ کی تیاری کر کے جائیں یا تیاری ہی نہ کر کے جائیں، تو آپ کو صرف وہاں پہ ناکامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. اسلام نے صرف بتا دیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز، مطلب کوئی بھی چیز آپ کرنے سے پہلے آپ اس کی پہلے پریپریشن کر لیں، تیاری کر لیں. اب جب آپ کی شادی، اگر کوئی بھی آپ رشتہ دیکھنے جائیں، تو سب سے پہلے اگر آپ اس میں یہی خوبیاں دیکھیں، اگر اس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں تو ریجیکٹ کر دیں. اور یہ نہ دیکھا کریں کہ یار یہ میرے خاندان کا ہے، مطلب یہ ایک بغیرت ہے یا یہ نمازی نہیں ہے تو صرف یہی کرنا ہے رشتہ وغیرہ. ایسا نہ کریں. اپنی جو اولاد ہے ان سے ضرور مشورہ لیا کریں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے. تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے باقاعدہ پوچھا کہ علی کے لیے رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں کہ نہ کر دوں. ادھر لوگوں کے پاس لوگ اپنی بیٹیوں سے یا بیٹوں سے پتہ نہیں کرتے، بچپن سے ہی ان کے رشتے ہاں کر دیتے ہیں. یہاں پر کسی کے لیے رشتہ آتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں کہ وہ پیدا بھی نہیں ہوتے، ابھی پہلے سے پلاننگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں فلاں کی جو بیٹی ہوگی وہ میرے لیے، جو فلاں کا بیٹا ہوگا جی ہاں وہ میری بیٹی کے لیے ہوگا. تو پسند کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا گیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تھا. اور یوں پتہ چلا کہ ہر عورت کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے. کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کے رشتے بھی دیکھے ہیں
جو کہ اینڈ پہ آ کے رشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ان کے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا. ایک میں نے خاتون کا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, انہوں نے بتایا کہ میری جو 30-35 سال عمر ہے اور اب میرے جو والدین ہیں وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن رشتہ مل نہیں رہا. انہوں نے بتایا کہ جب ان کے لیے رشتہ آ رہے تھے تب انہوں نے وہ رشتے ایکسیپٹ ہی نہیں کیے کیونکہ وہ پڑھ رہی تھیں اس وقت. تو دیکھو اسلام عورت مرد کو پڑھائی کرنے سے نہیں روکتا. اللہ پاک نے کسی چیز سے عورت اور مرد کو نہیں روکا. نکاح بھی آپ ساتھ میں کر لیں اور اپنی پڑھائی مکمل کرتے رہیں, اس سے کوئی حرج نہیں. اور جو عورتیں شادی کر کے کسی کے گھر میں جاتی ہیں, دیکھو اس عورت نے آپ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا, اپنا بھائی چھوڑا, اپنی بہنیں چھوڑی, اپنا جو والدین چھوڑے, سب کچھ اپنے گھر کا جو بھی تھا سب کچھ انہوں نے اپنا چھوڑا اور وہ پھر آپ کے گھر میں آئیں اور آپ کی ایک بول پر انہوں نے فرمایا کہ جی بولیں. آپ کی حکم پر انہوں نے صرف جی کہا. اگر آپ پھر بھی ان کو عزت نہ دیں تو یہ پھر انسانیت آپ کی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا.